گالی دینے لگ گئے اور برا بھلا کہنے لگ گئے۔ جو راہ حق کا مسافر بنتا ہے، جو دین کی بات کرتا ہے، چاہے دنیا کی بھی ہو لیکن حق اور سچ کی بات ہو، اس کو 3 مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ ایک یہ ہے کہ لوگ اس کی مخالفت کریں گے، لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے۔ دوسری نمبر 2، پھر جب صراط مستقیم کے راستے کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر قائم اور دائم رہتا ہے، اپنے قدم کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنے عمل کو مضبوط کر لیتا ہے، تو پھر دوسرا مرحلہ کون سا آتا ہے؟ لوگ اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اس کا ریٹ لگاتے ہیں، اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پرچیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جناب خرید لیا جائے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہو نہیں رہا یہ جو، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، جو مذہبی لوگ ہیں چائے کی پیالی کے اوپر دین کو بیچا جا رہا ہے، اپنی مرضی کی جو حدیثیں ہیں، اپنی مرضی کی جو قرآن کی آیات ہیں، اپنے موضوعات کے متعلقہ اپنی وہ باتیں نکال نہیں رہے۔ یعنی کہ جو بندہ راہ حق کا مسافر ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ، دوسرا ادوار یہ آتا ہے کہ اس کو خریدا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی بات کی، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب اپنے مشن سے واپس نہیں ہٹے، آپ نے اپنا مشن کو جاری رکھا۔ وہ گویا کہ انہوں نے بڑی بڑی مخالفتیں کی، بڑی بڑی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن اللہ کے محبوب اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا چلو مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، ان کا ریٹ لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے ریٹ کیا لگایا؟ حضرت حضور علیہ السلام کے وہ چچا تھے، حضرت ابو طالب کو کہا ذرا ادھر آنا، بات سن، یہ جو تیرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ، یہ ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے لوگوں کو، لہٰذا اس کو کہے ذرا اس راستے سے ہٹ جائے۔ تو اگر یہ کوئی سلطنت یا بادشاہی لینا چاہتا ہے تو ہم سارے قبائل جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو سربراہ بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ سربراہی لیتا ہے تو سربراہی لے لے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ ان کو کوئی مال و دولت دی جائے تو ہم پورے عرب والے، پورے عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے ساری دولت جو ہے ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! صاحب جملہ بڑا قابل غور ہے۔ حضرت ابو طالب نے جب کفار سے یہ بات سنی، اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، اگلا ادوار یہ ہوتا ہے کہ اس سچے بندے کو خریدا جاتا ہے۔ اب حضرت ابو طالب آگے حضور کے مکے والے یہ کہتے ہیں، اہل عرب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے، راہ حق سے اس کو راستے سے چھوڑ دیں، ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ذرا مہربانی کریں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پورے عرب میں کوئی حسین و جمیل لڑکی ہے، ہم اس سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، اور جتنی دولت چاہتے ہیں دولت بھی دے دیتے ہیں، آپ کو ہم سربراہ بھی مان لیتے ہیں۔ تو جو حضور نے جملے کہا، جب اس نے کہا چاچا سن لے، میرے حدیث قدسی ہے، اور میرے ایک ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ کے اوپر میرے سورج رکھ دے، اور میں ساری زمانے کی مجھے بادشاہی دے دے، تو چاچا میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چاچا میں اپنے مشن سے، میں نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، اللہ کی پہچان ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو طرف لوگوں کو لانا ہے۔ چاچا یہ تو کہتے ہیں مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا، میں تو خدا کی ساری خدائی کا مالک بن کے آیا ہوں، جہاں جہاں تک میرے خدا کی رسائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی بھی رسائی ہے۔ یہ 3 ادوار ہے، اور تیسرا کون سا ہے؟ جب انسان صراط مستقیم کا راہی بنتا ہے، اپنے مشن کو جاری رکھتا ہے، مشن کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، حق کی بات ہو یا حق کا ساتھ دینا ہو، جب قائم اور دائم اپنے قدم مضبوط جما لیتا ہے، تو پھر تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ وہ ایک ایسا وقت آئے گا، اے ابو جان تو نے تو کلمہ نہ پڑھا لیکن تیرے بیٹوں نے کلمہ پڑھ لیا، اے ابو بکر تو پہلے نہیں مانتا تھا، جب آمنہ کے لال کو دیکھ ابو بکر آئے تو وہ بھی کلمہ پڑھ گئے، عمر و علی آئے، سیدنا فاروق اعظم آئے، وہ تو سر لینے کے لیے آئے تھے، مکے والے انتظار کر رہے تھے کہ
عمر فاروق آج سر لے کر آئے گا، لیکن جب دیکھا انہوں نے کہا ہمیں پہلے یقین تھا عمر سر لینے کے لیے گیا ہے لیکن یہ سر دے کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگر خیر یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی زندگی سے ہمیں زندگی بسر کرنے کے طریقے اور طریقے اور یہ نظم ملتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ اور صراط مستقیم کے اوپر ہمارے قدم ہمیشہ جمنے اور جمانے کی ہم بھی کوشش کریں گے۔ اللہ ہر معاملے میں ہماری مدد فرمائے۔